رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما قلنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن حجت اللہ علی الخلائق و امنا حجتنا علینا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ معزز سامعین، بزرگان قوم ملت، پرساداران سید الشہداء، دعائے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کرم ہے اس خالق اکبر کا کہ جس نے فرش عزا کو ہمارا مقدر بنا دیا۔ اس خالق کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس عبادت کے فرش کو ہمارا مقدر بنایا کہ جس کے صدقے میں ہمیں انبیاء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ میں نے بہت بڑا جملہ حضور پیش کیا ہے کہ انبیاء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا، اس فرش عزا کا تصدق۔ یہ میں نے بات ایسے ہی نہیں کی بلکہ روایت میں ہے کہ جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، جانتے ہیں آپ، کوئی آئے یا نہ آئے ایک بی بی آتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے بس ایک بی بی آتی ہے، اور وہ کوئی عام مستور نہیں ہے، وہ کائنات کی کوئی عام بی بی نہیں ہے بلکہ وہ جنت کی مالکین ہے، وہ کائنات کی مالکین ہے۔ کون؟ جس کے لیے سرکار رسالت مآب کی زبان سے نکلے ہوئے فکرے ہیں، فاطمہ تو بزتو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور کیجئے، یہ کوئی عام بشر ارشاد نہیں فرما رہا بلکہ نبیوں کا سردار ارشاد فرما رہا ہے، نبیوں کا سلطان ارشاد فرما رہا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ نبیوں کے سردار نے۔ اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ بادشاہ جہاں پر جاتا ہے رعایا وہاں پر جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، ابتدائی مراحل ہیں، انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے ذہن، پیچھے تک بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ جہاں پر جاتا ہے رعایا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ ارشاد کس نے فرمایا؟ نبی نے فرمایا۔ نبی کون ہے؟ نبیوں کا سردار ہے۔ ارشاد کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے ہو رہا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، فرش مجلس میں بی بی ضرور آتی ہے۔ جو بی بی فاطمہ زہرا ہے، جب وہ بی بی جنت البقیع سے چلتی ہے تو جس کے لیے نبی نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا بی بی فرش پر آ جائے نبی فرش پر نہ آئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب جو میرے سے عقیدہ، جس کا میرے سے عقیدہ ملتا ہے وہ بولے گا ایسا ہو نہیں سکتا فاطمہ فرش پر آ جائے نبی نہ آئے۔ فاطمہ نے جنت البقیع چھوڑا، نبی نے جنت کو چھوڑا۔ غور کیجئے گا، جیسے نبی نے جنت کو چھوڑا، آدم بڑھ کر آگے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ ٹھہرو ہم بھی آتے ہیں۔ قانون ہے نا، جہاں بادشاہ جائے گا وہیں رعایا جائے گی۔ آدم نے بڑھ کر آواز دی، ٹھہرو یا نبی اللہ میں بھی آتا ہوں۔ نبی چلے، ابراہیم نے بڑھ کر ہاتھوں کو جوڑا، ٹھہرو یا نبی اللہ ہم بھی آتے ہیں۔ نبی چلے، اسماعیل نے بڑھ کر آواز دی، یا نبی اللہ ہم بھی آتے ہیں، اپنا مرتبہ پہچانو، یہ فرش عزا کا تصدق ہے۔ نبی جنت سے چلے، 1,23,999 نبیاں قطار لگا کر کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ ہم بھی آتے ہیں۔ تو اب بھی فرش عزا کا مقام نہ سمجھا، جہاں پر ایک نہیں بلکہ 24,000 انبیاء آ کر بیٹھے، اسے مجلس حسین کہتے
سلامت رکھے. اپنا معیار سمجھو. انبیاء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا. خالق کے کائنات نے اس فرش کو ہمارا مقدر بنا دیا. کیا کہنے کریمی حسین کے. کائنات کے اندر حسین بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, پوری دنیا کے اندر تقسیم ہونے والی شے ہے دو شے تقسیم ہوتی ہیں. ایک علم, دوسرا لنگر. کیا کہنے حسین کی کریمی کے. کتنا کریم ہے میرا مولا. پوری دنیا کے اندر تقسیم ہونے والی شے ہے صرف دو, ایک علم ایک لنگر. مگر حسین اور دنیا کے عطا کرنے میں فرق ہے. حسین کی عطا میں اور دنیا کی عطا میں فرق ہے. پوری دنیا میں دو شے تقسیم ہوتی ہیں, علم اور لنگر. غور کیجئے گا, دنیا کا دستور یہ ہے جب علم تقسیم کرتے ہیں دنیا والے, پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک, کلاس میں ٹیچر آتا ہے, کیا کہتا ہے؟ بلیک بورڈ پر اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے, آج ہم تمہیں یہ پڑھائیں گے. غور کیجئے گا, کلاس میں ٹیچر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہتا ہے تم نہیں جانتے, ہم تمہیں بتائیں گے. تم نہیں مانتے, ہم تمہیں بتائیں گے. تم نہیں جانتے, ہم تمہیں سکھائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس فکرے کا مطلب ہے کہ پہلے جہالت کا اقرار لیا. پہلے جہالت کا اقرار, تم نہیں جانتے ہم تمہیں بتائیں گے, یہ ہے جہالت کا اقرار لینا. اس کے بعد علم دیا, یہ ہے دنیا کا دستور. پہلے جہالت کا اقرار لیتا ہے, بعد میں علم دیتا ہے. اور جب لنگر کی بات آئی تو آپ نے تو ہر جمعرات کو سنتے ہوں گے, مسجدوں سے اعلان ہو جاتا ہے کل غریبوں کو کھانا بانٹا جائے گا. غور کیجئے, کل غریبوں میں کھانا تقسیم ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے غربت کا اقرار لیا, بعد میں لنگر دیا. دنیا نے دونوں چیز بانٹی مگر بنا عزت کے. علم دیا, پہلے جہالت کا اقرار لیا, بعد میں علم دیا. لنگر بانٹا, پہلے غربت کا اقرار لیا, بعد میں کھانا بانٹا. کیا کہنے کریمی ہے حسین کے. کتنا کریم ہے میرا مولا. آؤ حسین کی کریمی دیکھو. حسین نے دونوں چیز بانٹی مگر عزت کے ساتھ. اب اگر بات مبنی ہو, اگر دلیل پکی ہو تو پیچھے تک ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. حسین نے دونوں شے بانٹی مگر عزت کے ساتھ. علم بانٹا, یہاں منبر پر میں طالب علم آپ کے شہر کا, کوئی دور دراز سے نہیں, میں یہی سے آیا ہوں. آپ کے قریب میں بہاری گاؤں ہے, ایک بستی ہے سادات کی, وہاں سے میرا تعلق ہے. اور خدا کی قسم یہ کمال صرف ہمیں ہے, یہ شرف صرف ہمیں ملا ہے. ہم بہار کے نہیں ہیں پھر بھی بہاری ہیں. ہم بہار کے نہیں پھر بھی بہاری ہیں. حسین نے دونوں چیز عزت کے ساتھ. یہاں منبر پر مجھ جیسے طالب علم کے علاوہ وقت کے مجتہد اگر منبر پر آ جائیں, وہ بھی بار بار یہ جملہ دہراتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ نے سنا بھی ہوگا, یہ بزرگ بیٹھے, ان سے صرف دعائیں چاہیے. داد مجھے جوانوں سے چاہیے, آپ کے ہاتھ نیچے نہ رہے. میری جگہ اس دور کے کوئی مجتہد بھی آ جائیں تو بار بار وہ یہ جملہ دہراتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا جملہ؟ کہ میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اپنا سبق سنا رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس جملے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ جملہ کیوں کہنا پڑتا؟ اس لیے کہ مجمع میں تمام لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. مجمع میں سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تاکہ نیچے بیٹھنے والے کو علم لیتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے حسین کی کریمی. جب علم بانٹا تو عزت کے ساتھ, اور لنگر کی بات آئی تو ابھی مجلس کے بعد دیکھ لینا, جب حسین کا لنگر بانٹا جائے گا, غریب بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہے, امیر بھی جھولی پھیلائے. سلوات یا علی, مولا سلامت رکھے, عالی مدد کہہ لو. ابھی دیکھنا, غریب بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہے, امیر بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہے. حسین نے دونوں شے بانٹی مگر عزت کے ساتھ.
یہ فرش عزا جہاں پر ہمیں جس کے صدقے میں، اور خدا کی قسم یہ فرش عزا کا تصدق ہے، یہ فرش عزا اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ مقام کا نام فرش عزا۔ فرش عزا پوری دنیا میں آپ کسی کو بھی پکڑ کر پوچھے، کسی بھی مسلمان کا بازو پکڑے، آپ نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ جنت مل جائے۔ بھیا نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ جنت میں چلے جائے۔ بھیا روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہ جنت مل جائے۔ بھیا تم نیکیاں کیوں کر رہے ہو؟ کہ جنت مل جائے۔ ہر کسی کی تمنا، ہر کسی کی خواہش یہ ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ کیا کہنے حسین والو تمہاری فکر کے، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہر عمل کے بعد جنت مل جائے۔ بھائی جنت میں جانا کمال نہیں، جنت والوں کو بلانا کمال۔ مل کے جنت والوں کو بلانا کمال ہے۔ یہ فرش عزا جنت سے بھی اعلیٰ مقام۔ انصاف سے بتاؤ جنت کی آغوش میں کتنے معصوم ہیں؟ اس وقت صرف جنت کی آغوش میں بھی کتنے معصوم ہیں؟ 13 معصوم ہیں۔ یہ فرش عزا جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ جنت کی آغوش میں صرف 13 معصوم ہے۔ جب ہم نے فرش عزا بچھایا 13 جنت سے آئے، ایک پردہ غیب سے آیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یا علی مولا سلام۔ 13 جنت سے آئے، ایک پردہ غیب سے آیا۔ یہ جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے فرش عزا۔ اس کا تصدق ہے، اس کا صدقہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں وہ بلند جگہ بیٹھنے کو ملتی ہے جہاں پر کائنات کے سب سے بلند لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بلند لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ نبی بشارت جنت بانٹ رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ مسجد کے کونے سے 200 برس کا صحابی سلمان فارسی اٹھا، اٹھنے کے بعد در سیدہ پر پہنچا، دخل باب کیا، اندر سے شہزادی کی کنیز جناب فضہ۔ خدا کی قسم بی بی فضہ کو آپ کنیز نہ کہا کریں، نہ میں کہتا، اس لیے وہ جن کی کنیز تھی انہوں نے کنیز نہیں کہا، اماں کہہ کر پکارا ہے۔ وہ ہماری کنیز نہیں تھی، وہ شہزادی کی کنیز تھی۔ شہزادی فضہ دروازے پر آئی، جناب سلمان نے سلام کیا، فضہ نے سلام کا جواب دیا۔ سلمان نے کہا فضہ مبارک ہو، آپ جنت میں جائیں گی، آپ جنت میں جائیں گی۔ فضہ نے سنا، سن کے کہا سلمان بھائی جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی جنت میں ہوں۔ یہ فرش عزا جنت سے بھی بلند مقام کا نام ہے، سنیے گا۔ فضہ نے کہا سلمان جنت تمہیں مبارک، میں تو رہتی جنت میں ہوں۔ کہا فضہ تم جنت میں رہتی ہو، مجھے بتاؤ کیسے رہتی ہو؟ کہا سلمان جہاں پر ساقی کوثر رہتا ہو، جہاں پر جنت کے سردار حسنین رہتے ہو، جہاں پر جنت کی مالکن بطول رہتی ہو، جہاں پر نبیوں کا سلطان میرا نبی رہتا ہو۔ ایک مرتبہ فضہ نے سلمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سلمان جہاں پر یہ بستے ہیں اسی کا نام جنت ہے۔ مل کے زندہ باد، زندہ باد، مولا سلامت رکھے، زندہ باد، زندہ باد۔ سلمان جہاں پر یہ بستے ہیں، غور کیجئے گا میرے نوجوان بھائی، جہاں پر یہ بستے ہیں اسی کا نام جنت ہے، جہاں پر یہ آ جائے اسی کا نام جنت ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا، اگر یہ فرش مجلس پر آ جائے تو فرش مجلس جنت، اگر کسی کے دل میں آ جائے اس کا دل جنت۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جہاں پر یہ آ جائیں وہی جگہ جنت ہے۔ سلمان میں تو رہتی جنت میں ہوں۔ خدا کی قسم دو کردار ہیں یہ آل محمد کے گھرانے پر نوکری کرنے والوں کے، جن میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کہ فضہ افضل ہے یا جناب سلمان افضل ہیں۔ فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ طالب علم ہوں،
علماء نہیں کر پائے. فضہ افضل تھی یا سلمان افضل تھے؟ مگر دو سامنے کی باتیں ہیں جس میں فضہ آگے نکل گئی سلمان سے. دو سامنے کی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب فضہ کی نگاہوں نے بی بی زہرا کے چہرے کی زیارت کی ہے. سب سے بڑا شرف ہے فضہ کا، سب سے بڑا شرف ہے جناب فضہ کا. جناب فضہ نے بی بی زہرا کے چہرے کی زیارت کی ہے. سلمان کی نگاہوں نے بی بی زہرا کو نہیں دیکھا. ایک شرف تو یہ ہے فضہ کا. دوسرا، ایک جگہ میں نے خود جناب فضہ کی زبانی سلمان کو حیران ہوتے ہوئے دیکھا. دونوں میں فقر و مباحث ہو رہے تھے. جناب سلمان نے ایک مرتبہ فقر کی منزل میں آگے کہا، فضہ السلمان منا اہل بیت. نبی نے مجھے کہا ہے، یہ تمغہ نبی نے مجھے دیا ہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. بی بی کی کنیز نے سنا، مسکرا کے کہا، سلمان ابھی روز محشر تم کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے، میں تم سے پہلے جنت میں چلی جاؤں، میں تم سے پہلے جنت چلی جاؤں گی. جناب سلمان نے سن کے کہا، فضہ مجھ سے پہلے جنت میں؟ مجھے نبی نے السلمان منا اہل بیت کہا، یہ تمغہ صرف مجھے ملا. ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے سلمان، تم کہہ رہی ہو مجھ سے پہلے جنت میں. فضہ نے قریب بلایا، سلمان بھائی قریب آ جاؤ، کوئی کم ظرف نہ سن لے، کوئی کم ظرف نہ سن لے، آپ اپنی بات نہ کریں. میں ساقی کوثر سے پہلے جنت میں جاؤں گی. اتنا کہنا تھا کہ سلمان نے بے چینی کے عالم میں کروٹ لی. فضہ تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جی سلمان بھائی مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. اونچا نہ بولو، کوئی کم ظرف سن لے گا. آپ علی پر اعتراض نہ کریں کہ میں علی سے پہلے، میں حسنین سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی. اب اور بے چینی بڑھ گئی جناب سلمان کی. کہنے لگے فضہ بس بہت ہو گیا، کہہ دو تم مذاق کر رہی ہو. کہ سلمان بھائی میں در اہل بیت کی نوکر ہوں. ہائے 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 ہائے، میں طاہرہ صدیقہ مرضیہ کے گھر میں نوکر ہوں. ہائے ہائے ہائے. سلمان آپ نے دیکھا نہیں، آپ یہ نہ سمجھے فضہ مذاق کر رہی ہے. کیوں؟ میں اہل آل محمد کے گھر کی نوکر ہوں. آل محمد سچوں سے رشتہ جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں. آل محمد سچوں سے رشتہ. سلمان بھائی کوئی کمزور سن لے گا، میں حسنین سے پہلے جنت میں. سلمان نے کہا فضہ کیا کہہ رہی ہو؟ ساقی کوثر سے پہلے، حسنین سے پہلے جنت میں. بات مجھ تک ٹھیک تھی، مجھ سے پہلے چلی جاؤ، لیکن جنت کے مالکین، جنت کے مالک ساقی کوثر علی سے پہلے. کہ سلمان بھائی برا نہ مانو تو میں آپ کو اور بتاؤں، میں بطول سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں بطول سے پہلے جنت میں جاؤں گی. جناب سلمان اور پریشان ہو گئے. فضہ یہ کیا ہو رہا ہے آج، تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہ سلمان برا نہ مانو، میں نبی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. بس جیسے یہ سنا پریشانی کے عالم میں در سیدہ کو سلمان نے چھوڑا، مسجد نبوی کی طرف تیز تیز دوڑے سلمان. میرے نبی نے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کا، قد حیرتو کا فضہ، تجھے فضہ نے حیران کر دیا، تجھے فضہ نے حیران کر دیا. ہاتھوں کو جوڑا، جی یا نبی اللہ. سلمان کیا ہوا؟ کہ یا نبی اللہ آج تو میں فضہ سے باتیں کر رہا تھا، میں نے فضہ سے کہا کہ مجھے نبی نے السلمان منا اہل بیت کا تمغہ دیا ہے. یا نبی اللہ فضہ نے تو کمال کر دیا. آج تو فضہ یہ کہہ رہی تھی کہ سلمان تم روز محشر کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے، میں تم سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی. نبی نے کہا سلمان اس میں کوئی اعتراض؟ کہ یا نبی اللہ اس میں اعتراض نہیں ہے، مگر آگے جو فضہ نے کیا ہے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا ٹھیک ہے فضہ مجھ سے پہلے. تو فضہ کہنے لگی سلمان میں تم سے پہلے نہیں، میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں بطول سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں حسنین سے پہلے جنت میں جاؤں گی. یا نبی اللہ حد ہو گئی، آپ سے پہلے جنت میں جانے کی باتیں کر رہی ہے. چلو چل کے فضہ سے معلوم کرو آج فضہ نے ایسا کیوں کہا. نبی نے سلمان کو لیا اور لینے کے بعد در سیدہ پر آئے، دخل باب کیا، پھر شہزادی کی کنیز. نبی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا اور دینے کے بعد کہا فضہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ سلمان سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے پہلے جنت میں جاؤ گی، حسنین سے پہلے جنت میں جاؤ گی. شہزادی کی کنیز نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا یا نبی اللہ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے ہی ارشاد فرمایا ہے.
یا نبی اللہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا؟ یا نبی اللہ آپ کا ارشاد ہے اول شخص یدخل الجنہ ابن اتی فاطمہ علی ناقۃ من نور وزمامها ناقتہ بیدہا خادمتہ فضہ، جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی اونٹ پر بیٹھ کر جائے گی جس کی مہار فضہ کے ہاتھ میں۔ مولا سلامت جس کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی، فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ دیکھیے اونٹ کے چلانے والا جو بزرگ ہیں وہ جانتے، بچوں کو بتا دوں اونٹ کے چلانے والا ہمیشہ آگے ہوتا ہے، اونٹ کے چلانے والا ہمیشہ آگے رہے گا۔ یا نبی اللہ آپ نے ارشاد فرمایا، سلمان مسکرائے، یا نبی اللہ فضہ فضیلت میں مجھ سے آگے ہے، فضہ فضیلت میں مجھ سے آگے۔ خدا کی قسم یہ در سیدہ کا کمال ہے، فضہ در بطول پر رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتی ہے، عرش پر دیکھ لیتی ہے فضہ، کمال ہے در سیدہ کا۔ جناب قمبر نے در بطول پر آگے یہی تو پوچھا ہے نا مولائی میرا مولا کہاں ہے؟ فضہ سے یہی تو معلوم کیا فضہ میرا مولا کہاں ہے؟ ایسے دیکھا شہزادی کی کنیز نے، دیکھنے کے بعد کہا کسی کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں، کسی کو حیات دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، فضہ عرش پر دیکھ کر بتاتی جاتی ہے، جناب قمبر کی ہوائیں اڑتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ قمبر نے کہا فضہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ قمبر میں سچ کہہ رہی ہوں، عرش پر ہے میرا مولا، کسی کو مسئلہ سمجھا رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو حیات دے رہا ہے۔ فضہ بتاتی جاتی ہیں، قمبر کی ہوائیں اڑتی جاتی ہیں۔ در سیدہ کو چھوڑا، مدینے سے باہر نکلے، جیسے ہی مدینے کے باہر نکلے سامنے سے کیا دیکھا؟ میرا مولا آ رہا ہے، کاندھے پر بیلچا ہے، میرے مولا آ رہے، دوڑ کر قمبر علی کی طرف چلے۔ میرے مولا نے قمبر کو دیکھ کر، قمبر خیریت تو ہے؟ یہ چہرے پر سرخی کیسے؟ قمبر خیریت؟ ہاتھوں کو جوڑ کر قمبر نے کہا مولا خیریت نہیں ہے، میں گھر گیا تھا، فضہ سے معلوم کرنے لگا آپ کہاں ہیں۔ مولا آج تو فضہ نے کمال کر دیا، در سیدہ کی عظمت دیکھو، در بطول پر رہنے والوں کا شرف دیکھو۔ مولا فضہ نے کمال کر دیا، کیا ہوا؟ مولا آپ کے متعلق سوال کیا، میرا مولا کہاں ہے؟ فضہ نے عرش پر دیکھا، کہہ رہی ہے جو کام خدا کے تھے وہ آپ کے سپرد کر رہی ہے، کسی کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کسی کو حیات دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کا رزق بڑھا رہے ہیں، کسی کا رزق گھٹا رہے ہیں۔ مولا نے کہا قمبر اس میں کوئی شک ہے؟ فوراً قمبر نے کہا نہیں مولا بات شک کی نہیں ہے، مگر آپ ہیں تو میرے سامنے، آپ ہیں تو میرے سامنے۔ مولا نے کہا قمبر قریب آ، میرے قریب آ۔ علی کے قریب آئے قمبر، میرے مولا نے اپنا دست ید اللہ قمبر کی آنکھوں پر پھیرا، پھیرنے کے بعد کہا قمبر اب دیکھ، قمبر اب دیکھ۔ جناب قمبر نے دیکھنا شروع کیا، جو فضہ بتا رہی تھی وہی نظر آنے لگا، کہیں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، کہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے، کہیں رزق بانٹا جا رہا ہے۔ ارے دنیا والوں اب تو سمجھ جاؤ، جو قمبر کی نگاہیں علی کے ہاتھ پھیرنے کے بعد دیکھتی ہے اسے فضہ در بطول سے دیکھ لیتی ہے۔ جو فضہ در بطول سے دیکھ لیتی ہے اسے قمبر کی نگاہیں علی کے ہاتھ پھیرنے کے بعد دیکھتی ہیں۔ یہ کمال ہے در بطول کا، یہ کمال ہے در سیدہ کا۔ خدا کی قسم در سیدہ کا کمال یہ ہے کہ فضہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتی ہے، عرش پر دیکھ لیتی ہے، عرش پر دیکھ لیتی ہیں۔ یہ کمال ہے در سیدہ کا۔ خیبر کی جنگ بس مجھے پوری نہیں پڑھنی، صرف ایک واقعہ پڑھنا ہے، سب کی سنی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ 39 دن تک فتح نہ ہو سکی۔ نبی نے کیا کہا؟ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ نبی نے کہا نا کل علم دوں گا،
39 دن تک اتنی لمبی جنگ چلی اسلام کی، یہ جنگ خیبر، خدا کی قسم، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں 39 دن تک کسی صحابہ کی تلوار میان سے بھی باہر نہیں آئی۔ کیوں؟ یہ جاتے تھے مرحب قلعہ خیبر سے ایسے جھانکتا تھا، یہ گھوڑوں سے تیز بھاگتے تھے، اترا نہیں وہ خیبر میں نیچے، بس جھانکتا تھا۔ 39 دن تک یہی چور سپاہی کا کھیل چلتا رہا، نبوت کا راشن کھاتے رہے، کیل اکھاڑنا نہیں ہے۔ 39 دن ہو گئے، نبی نے کہا کل علم دوں گا، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ 40ویں دن کی صبح ہوئی، نبی خیبر میں ہے، علی مدینے میں ہے۔ نبی خیبر میں ہے، علی مدینے میں ہے۔ نماز صبح کے بعد میرے نبی نے مصلی پر نعت علی پڑھی، خیبر میں نبی نے نعت علی پڑھی، ادھر مدینے میں علی نے مصلی کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد کمبر سے کہا کمبر جلدی جا، میرا گھوڑا اور ذوالفقار لے کر آ۔ مسجد میں علی نے کمبر سے کہا کمبر جلدی جا، میرا گھوڑا اور ذوالفقار لے کر آ۔ کمبر دوڑا ہوا در سیدہ پر آیا، جیسے ہی دخل باب کیا، شہزادی کی کنیز فضہ ہاتھوں پر ذوالفقار لیے کھڑی ہے، ہاتھوں پر ذوالفقار، فضہ کے ہاتھوں پر کمبر نے ذوالفقار کو دیکھا، حیران ہو گیا، فضہ مسجد میں میرے علاوہ کوئی تھا نہیں، مولا نے مجھ سے کہا ہے میرے سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں، تمہیں کیسے پتا ہے میں تلوار لینے آیا ہوں؟ فضہ نے کہا کمبر سوال بعد میں کرنا، جلدی ذوالفقار لے، رسالت کی جان خطرے میں، ذوالفقار لے کر جا۔ کمبر نے ذوالفقار کو لیا، مولا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا مولا آپ نے مجھ سے کہا ہے میرے علاوہ مسجد میں کوئی تھا نہیں، آپ نے مجھ سے کہا ذوالفقار لے کر آ، گھوڑے کو لے کر آ، راہوار لے کر آ، مولا مجھ سے پہلے یہاں سے کوئی گیا نہیں۔ فضہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ میرے مولا نے کمبر کا بازو پکڑ کے کہا کمبر یاد رکھنا، باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، گھر کے نوکر اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سلامت رکھے علی مدد کہنے والا۔ کمبر باہر کے نوکر اور ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہیں، یہ در بطول کا کرم ہے، در سیدہ کی فضیلت ہے۔ فضہ آسمانوں پر جھانک لیتی ہیں، یہ ولایت علی کا کرم ہے۔ خدا کی قسم، علی کی ولایت، علی کی ولایت، علی کی محبت، آل محمد کی ولایت بڑی دقیق اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ جلدی سے کسی کے دل میں آتی نہیں صاحب بھائی، جلدی سے نہیں آتی۔ امام نے فرمایا ہے ہماری ولایت اور ہماری امامت اتنی دقیق ہے کہ یہ ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کا مقرب فرشتہ، یا نبی مرسل، یا وہ مومن جس کے دل کا امتحان اللہ نے ایمان کے ذریعے لے لیا ہو۔ جلدی سے آنے والی نہیں ہے یہ ولایت، اور اگر ایک بار آ جائے تو پھر جانے والی نہیں ہے۔ چاہے کوئی اولاد کو قتل کر دے، گھر کو جلا دے، تباہ کر دے، یہ جانے والی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہمارے خون سے دیواریں بنائی گئی لیکن علی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ ولایت علی بڑی اہم مسئلہ ہے، جلدی سے کسی کے دل میں آتی نہیں۔ علی کی ولایت امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ عشق امتحان مانگتا ہے، محبت امتحان مانگتی ہے۔ محبت امتحان، صرف زبان سے علی علی کہنا کافی نہیں ہے، جب تک ہمارا کردار ثابت نہ کرے ہم علی والے ہیں۔ بس یہ سن لیجئے، علی کی محبت امتحان مانگتی ہے، اور جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تحفے بھی انمول ملتے ہیں، تحفے بھی انمول ملتے ہیں۔ میرے مولا کے ایک صحابی جناب احمد کوفی، بڑے مشہور صحابی ہیں مولا کے، بہت محبت کرتے ہیں میرے مولا سے۔ ایک شخص مولا کے دروازے پر آ گیا، مولا 200 درہم دے دیجئے۔ ذہن میں رکھنا، علی کی محبت امتحان مانگتی ہے، امتحان کے لیے آمادہ رہا کرو۔
ہم علی والے ہیں تو ہمیں میدان امتحان میں بھی آگے آنا ہے. علی کی محبت امتحان مانگ. مولا کے پاس آیا, مولا 200 درہم دے دیجئے. مولا نے اس کا بازو پکڑا, احمد کوفی کے دروازے پر آ گئے, دخل باب کیا. اندر سے احمد کوفی تشریف لائے, مولا کو دیکھا, سلام کیا. مولا سے پوچھا کیسے آنا ہوا مولا؟ احمد کوفی اس کو 200 درہم کی ضرورت ہے, جاؤ 200 درہم لا کے دے دو. احمد کوفی نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا مجھے بلا لیا ہوتا, آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے بلا لیتے میں آ جاتا, آپ یہاں چل کر آئے ہیں. یہ میسج ہے علی کا, ہم تک میسج پہنچانا تھا. میرے مولا سے امیر کوئی نہیں ہے, کائنات میں کوئی نہیں ہے امیر سے, علی سے امیر. امیر المومنین بھی ہے, امیر کائنات بھی ہے. یا علی مولا صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کوفی کے دروازے پر چل کر آئے. احمد کوفی کہہ رہے مولا مجھے بلا لیتے. میرے مولا نے کہا احمد کوفی نہیں, کام میرا تھا, ضرورت میری تھی. ہائے ہائے ہائے, آج معاشرے کا یہ عالم ہو گیا, اتنی ضلالت میں چلا گیا, پستی میں چلا گیا. چند پیسے کسی پر آ جائے, اجی کسی غریب کو پاس بیٹھانا پسند نہیں کرتا. ہم کیوں چلے جائیں؟ 80 بیگھے زمین کے مالک ہیں, ہم کیوں چلے جائیں؟ بھائی علی سے بڑا کوئی امیر نہیں کائنات میں. علی میسج دے رہے ہیں اگر ضرورت تمہاری ہو تو تم چل کر جاؤ. احمد کوفی اس کو 200 درہم کی ضرورت ہے, جاؤ. اب یہ ہے اطاعت امام, سچے عاشق. مولا نے کہا 200 درہم چاہیے, فوراً گھر میں گئے, 200 درہم کی تھیلی اٹھائی, لا کے اس کے ہاتھ میں دے دی, وہ لے کر چلا گیا. احمد کوفی نے سوال نہیں کیا مولا سے, مولا یہ تو آیا تھا آپ کے دروازے پر, آیا تو آپ کے دروازے پر تھا, لے کر آپ میرے گھر پر آ گئے, کام آپ سے تھا, دلوا دیے مجھ سے. ایسا کوئی سوال نہیں کیا. یہ ہے اطاعت امام, خاموش. حکم تھا لائے اور لا کر دے دیا. احمد کوفی امتحان میں پاس ہو گئے. علی کی محبت کا دعویٰ تھا نا, علی نے امتحان لے لیا. اب احمد کوفی پاس ہو گئے, وہ لے کر چلا گیا. احمد کوفی گھر جانے لگے. میرے مولا نے کہا احمد کوفی ٹھہرو, تم امتحان میں پاس ہو گئے, اب انعام تو لیتے جاؤ. اب دیکھتا ہوں کون ہاتھ نیچے رہے گا. علی والو سنو, علی کی محبت امتحان مانگتی ہے. احمد کوفی تم امتحان میں پاس ہو گئے, اب اپنا انعام لیتے جاؤ. ہاتھوں کو جوڑا, مولا کون سا انعام؟ کاغذ اور قلم لے کر آؤ. کاغذ اور قلم لے کر آئے. میرے مولا نے کاغذ اور قلم لیا, لکھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی ابن ابی طالب ساقی کوثر مالک جنت 200 درہم دینے کے عوض میں احمد کوفی کو جنت میں ایک مکان دے رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, حیدری. میں ساقی کوثر مالک جنت احمد کوفی کو 200 درہم دینے کے عوض میں جنت میں ایک مکان دے رہا ہوں. یہ علی کی عطا پر اعتراض نہ کرو, ان کے در کا غلام بہلول دانا جنت میں مکان بیچ دیتا ہے, یہ تو مالک جنت ہے. مولا نے لکھ کر دے دیا, آپ نے غور نہیں کیا. رجسٹری وہ کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے. لکھ کر دیا ہے, تحریر کو لیا, سینے سے لگایا, گھر میں داخل ہوئے. احمد کوفی کا جوان بیٹا تھا, اس نے بابا کے ہاتھ میں تحریر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بابا یہ کیا ہے؟ بابا نے کہا بیٹا لو تم خود پڑھ لو, لو تم خود پڑھ لو. علی کی محبت کا اس سے بڑا انعام نہیں ہے. بیٹے نے لیا, پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ساقی کوثر مالک جنت علی ابن ابی طالب 200 درہم دینے کے عوض میں احمد کوفی کو جنت میں مکان دے رہا ہوں. جیسے ہی بیٹے نے یہ پڑھا, احمد کوفی زمین پر گرے, انتقال کر گئے. انتقال کر گئے احمد کوفی. بیٹا مولا کی خدمت میں پہنچا, مولا بابا کا انتقال ہو گیا. میرے مولا نے سینے سے لگایا, تسلی دی, تشفی دی. دینے کے بعد احمد کوفی کے بیٹے سے ایک جملہ کہا, بیٹا ہمیں معلوم تھا اسی لیے لکھ کر دے کر آئے ہیں.
بیٹا ہمیں معلوم تھا اسی لیے لکھ کر دے کر آئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ مولا جنازہ تیار ہے، قبرستان چلنا ہے. یہاں سے جا کر سن لینا آخری بار ربط مصائب. علی کی محبت کا انعام دیکھو. قبرستان چلنا ہے، جنازہ تیار ہے. مولا قبرستان پہنچے. خدا کی قسم کتنا حسین منظر ہے احمد کوفی کے جنازے کا. میرے مولا نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھائی جناب احمد کوفی کی. اس کے بعد ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے. قبر میں رکھنے کے بعد تلقین بھی ہوتی ہے. تلقین میں ہوتا کیا ہے؟ اسما افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، تیرا پہلا امام علی ہے. ہائے 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 ہائے، کتنا حسین منظر ہوگا احمد کوفی کی قبر کا. سرحانے علی بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے سن اور سمجھ، تیرا پہلا امام علی ہے. خود علی کہہ رہے سن اور سمجھ تیرا پہلا امام علی ہے. تلقین ختم، اس کے بعد مٹی سے قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے آج کل. اتنی جلدی میں لوگ جاتے ہیں تدفین میں کہ بس پوچھو مت، سارے بزنس ان کے آج ہی چل رہے. جو حکم ہے شریعت کا اسلام کا کہ میت کو مٹی دینے کے بعد 7 مرتبہ انا انزلنا ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ہو نہیں رہا. بہت جلدی میں لوگ جاتے ہیں مٹی دیتے ہیں. خدا حافظ. چلیے چھوڑیے، قبر بند ہو گئی، سب چلے گئے. احمد کوفی کا بیٹا اور مولا تنہا ہے. میرے مولا اور احمد کوفی کا بیٹا قبر پر کھڑے ہیں. احمد کوفی کے بیٹے نے رونا شروع کیا. مولا نے اس کا بازو پکڑ کے کہا اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ احمد کوفی کا بیٹا کہتا مولا رونے کی وجہ ہے 2. پہلی وجہ تو یہ باپ کی جدائی، باپ کی جدائی. مولا نے سینے سے لگایا، تسلی دی، بیٹا موت کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت آنی. دوسری وجہ بتاؤ، دوسری وجہ کیا ہے؟ احمد کوفی کا بیٹا کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے مرنے والے کے لیے قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے. میرے مولا نے احمد کوفی کے بیٹے سے کہا بیٹا ہم نے لکھ کر دیا ہے، کیا یقین نہیں ہے؟ اب مولا یقین ہے مگر اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے، علی والو سنو، علی کی محبت کا انعام. احمد کوفی پاس ہو گئے نا محبت میں علی کی. اب انعام دیکھو، مولا دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی احمد کوفی کے بیٹے نے کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مولا نے 2 انگلیاں بلند کی، کہا احمد کوفی کے بیٹے اس کے درمیان دیکھو. اب جو احمد کوفی کے بیٹے نے دیکھنا شروع کیا، کبھی انگلیوں میں دیکھتا ہے، کبھی علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی انگلیوں کو دیکھتا ہے، کبھی مولا کے چہرے کو دیکھتا ہے. مولا نے بازو پکڑ کے کہا احمد کوفی کے بیٹے حیران ہو کے کیا دیکھتا ہے؟ احمد کوفی کا بیٹا کہ مولا حیران نہ ہوں تو کیا کروں، قبر کے اندر بھی علی ہے، قبر کے باہر بھی علی ہے. مولا زندہ باد، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت. مولا قبر کے اندر بھی علی ہے، قبر کے باہر بھی علی ہے. یہ ہے علی کی ولایت کا فائدہ، یہ ہے علی کی محبت کا فائدہ. جب ولایت اور محبت میں کامیاب ہو جاؤ تو علی کا ساتھ تمہارے ہر قدم قدم پر علی کا ساتھ. اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا. آج 26 محرم، کل 25 محرم گزر گئی. بے شک فضائل میں کوئی کمی ہو، رونے والوں مصائب میں کوئی کمی نہ ہو. اس لیے کہ جب بھی آپ آتے ہیں مجلس میں تو آپ یہ سوچ کے آتے ہیں نا کہ حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں. کائنات میں حسین وہ مظلوم ہے جس کے سگوں کو اس پر رونے نہیں دیا گیا. گھٹ کے نہ رونا حسین. ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میت ہمارے یہاں کوئی کوچ کر جاتا ہے تو رونے والوں کا مجمع ہوتا ہے. 2 طرح کا مجمع ہوتا ہے. ایک وہ مجمع کہ جس کا اپنا مرتا ہے، روتا گھر والا بھی ہے، روتا گلی والا بھی ہے.
روتا پڑوسی بھی ہے، روتا گھر والا بھی ہے، مگر دونوں کے رونے میں فرق ہے۔ جس کا مرتا ہے وہ چیخ مار کے روتا ہے، محلے والے پڑوس والے گھٹ گھٹ کے روتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں حسین نے اس وقت یاد کیا۔ پردیس میں جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو اسے اپنے یاد آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کو یاد کرتا ہے۔ پردیس میں کسی پر مصیبت نہ آئے، اگر انسان پردیس میں پریشانی میں گھر جاتا ہے تو اسے اپنے یاد آتے ہیں۔ تم حسین کے عزادار ہو نا، حسین پر آنسو بہانے آئے ہو، اپنا مرتبہ پہچانو۔ تمہیں حسین نے کس وقت یاد کیا؟ جب علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال چکے، جب 14 برس کے بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں چن چکے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحم نازل کرے۔ حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب 32 سالہ بھائی کے بازو اٹھا چکے، حسین کے پاس کوئی نہ رہا، حل من ناصر ینصرو کی صدا بلند کر چکے، علی اصغر کے گلے پر تیر سے شعبہ لگ چکا، اور جب علی اصغر کو حسین تربت میں رکھ چکے اور رکھنے کے بعد خیمے میں آئے ہیں نا، تمہیں کب یاد کیا ہے حسین نے؟ علی اصغر کو دفنانے کے بعد حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، بیمار بیٹے کا شانہ ہلا کر بس ایک جملہ کہا ہے حسین نے، اے بیٹا سید سجاد، جب زندان سے چھٹ کر مدینے جانا، میرے جانے والوں کو میرا خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے بیٹا سید سجاد، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ تمہیں حسین نے سلام کہا ہے، تم حسین کے عزادار ہو۔ حسین کے اپنوں کو اس پر رونے نہیں دیا گیا۔ کائنات میں کوئی بیٹا یہ منظر نہ دیکھے جو سید سجاد نے کربلا میں دیکھا، کوئی یہ منظر نہ دیکھے جو بیمار نے کربلا میں دیکھا۔ کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، مولا میں نے سنا ہے آپ کی پھوپھی زینب کربلا سے لے کر شام تک سوئی نہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، سید سجاد تڑپ گئے، خاک پر بیٹھ کر کہتے ہیں بھائی اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن۔ ہم اہل حرم پر عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد، جب خیمے جل چکے، اسباب لٹ چکا، جب 11 محرم کی صبح آئی ہے نا، بڑی قیامت کی صبح تھی۔ سید سجاد کہتے سننا چاہتا ہے سن، میری پھوپھی زینب کربلا سے لے کر شام تک سوئی نہیں۔ 11 محرم کی صبح آئی، سید سجاد کہتے ہیں بھائی ہمارا قافلہ کربلا سے چلنے کے لیے تیار تھا، ہماری پھوپھیوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، میری بہن سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا۔ جو منظر سید سجاد نے دیکھا کوئی بھائی نہ دیکھے، کوئی بیٹا نہ دیکھے۔ ہمارا قافلہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ ہمارے قافلے کے ساتھ حارث بن نوفل ملعون تھا جو ہمارے قافلے کے ساتھ چل رہا تھا، کہ ایک مرتبہ اس کے پاس شمر ملعون آیا اور آنے کے بعد کہا حارث تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں قافلے کے ساتھ شام جاؤں گا۔ شمر نے حارث سے کہا حارث تو نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا، تو شام جا کر کیا کرے گا؟ شام تو وہ جائے گا جس نے کربلا میں ظلم کیا ہے، تاکہ اپنا ظلم بتا کر انعام لے لے، تو نے تو کوئی ظلم ہی نہیں کیا، تو شام جا کر کیا کرے گا؟ حارث بن نوفل ملعون کہتا ہے اے شیم تو مجھے اب بتا دے، میں اب ظلم کروں گا، کربلا سے لے کر شام تک ظلم کروں گا، تو مجھے کوئی ظلم بتا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ شمر ملعون نے ایک تازیانہ حارث کو دیا، اور تازیانہ دینے کے بعد کہا حارث
تیرا کام یہ ہے کہ کربلا سے شام تک علی کی بیٹی سونے نہ پائے. اے حارث، زینب سونے نہ پائے، علی کی بیٹی کو سونے نہ دینا. سید سجاد کہتے ہیں شمر کی یہ بات میری بہن سکینہ نے سن لی اور دوڑ کر میرے پاس آئے. آنے کے بعد کہا اے بھیا سید سجاد، پھوپھی زینب سے کہو آج کے بعد سوئے نہیں. اے بھیا اگر پھوپھی سو گئی ظالم ظلم کرے گا. عزادارو روایت بتاتی ہے امام سجاد کہتے کہ جب ہمارا قافلہ شام میں پہنچ گیا ہماری پھوپھی زینب ایک درخت کے نیچے تھوڑی سی چھاؤں محسوس کر کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئی. شمر نے دیکھا زینب درخت کے نیچے سو رہی ہے. اس ملعون نے حارث کو کہا حارث میں نے کہا تھا علی کی بیٹی سونے نہ پائے. یہ ملعون تازیانہ لے کر بڑھا، اس نے وہ تازیانہ علی کی بیٹی کے سر پر مارا. سید سجاد کہتے میری پھوپھی کا سر شگاف ہو گیا. گھوڑے میں چچا عباس کے سر کو بندھے ہوئے دیکھا. چچا کے سر کی طرف دیکھ کے کہا اے بھیا ابا تیری شہزادی. اے بھیا تیری شہزادی. جزاک اللہ. عزادارو ابھی آپ شبیہ تابوت امام زین العابدین کی زیارت کریں گے. عزادارو جو منظر سید سجاد نے دیکھے کربلا میں کوئی بیٹا وہ منظر نہ دیکھے. کتنا مجبور تھا میرا امام. عزادارو جب تک جیتے رہے بابا پر روتے رہے آئے میرا مظلوم بابا، آئے میرا غریب بابا. سید سجاد بازار سے گزرتے تھے، ایک مرتبہ جوانوں کو دیکھ کر رونے لگتے تھے. آئے میرا بھیا علی اکبر، آئے میرا بھیا قاسم. عزادارو حسین کے سب سے بڑے عزادار کا نام سید سجاد ہے. آج سید سجاد کا پرسہ دینے آئے ہو نا، آج سید سجاد کا ماتم. عزیزو جب تک مولا زندہ رہے 35 برس مولا نے بابا پر گریہ کیا اور آخری فکرہ یہ تھا بابا حسین معاف کر دینا، میں حق کے گریہ ادا نہ کر سکا. عزیزو مولا کو زہر دے دیا گیا. جب مولا کے جسم میں زہر نے اثر کرنا شروع کیا اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بلایا. بلانے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی. اے محمد دیکھو اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، میرے لال میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے اب زمین پر لٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو. اس لیے میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر. عزادارو ارے بیمار کا جنازہ کاندھا ذرا آہستہ دینا، سید سجاد کا لاشا ہے، زنجیروں سے جسم، ہڈیوں سے گوشت،